یہ جو جمعے کی تقریریں ہیں نا لوگ سنتے ہیں، جیسے کوئی ٹی وی میں آ رہا ہوتا ہے نا، پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، آ کے بیٹھ گئے اور وہ ایک روٹین بن چکی ہے نا لوگوں کی، تو تھوڑا سا بیدار کرنا پڑتا ہے لوگوں کی توجہ، لوگوں کی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو تنہائی میں باتیں کیا کرنی ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دی. یعنی اس آیت میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم تنہائی میں، جیسے تنہائی میں ذکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 آدمیوں میں ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. تو اس میں ہمیں تنہائی میں ذکر کی فضیلت اس میں بیان ہو گئی نا کہ تنہائی میں ذکر کیا جائے. تو یاد رکھیں جیسے تنہائی میں ذکر کرنے کی فضیلت ہے، اسی طرح جب آپ کسی سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کس قسم کی آپ نے باتیں کرنی ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں احکامات دیے ہیں. اچھا ٹھیک، تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے کہ تنہائی میں کرنا کیا ہے. اور وہ حکم اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ یہ جو تنہائی میں جب ہم آپس میں، پہلے تو یہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم جب آپس میں اب کسی سے اکیلے میں ملیں گے چھاؤں میں، آپ نے دیکھا ہوگا نا جب کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے بھائی ذرا چھاؤں میں آ جاؤ، تو سمجھ لیں کہ اب کیا خطرناک قسم کی باتیں شروع ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے نا، غیبت ہوگی، بہتان ہوگا، اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں تنہائی میں ایک دوسرے سے جو کان میں سرگوشیاں کرنا ہے اس کے بارے میں جو اللہ نے احکام دیے، جو میں بھی انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ احکام کیا دیے. ان احکام کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، مسلمانوں میں آپس میں اجتماعیت پیدا ہو جائے، آپس میں نفرتوں کا ماحول ختم ہو. تو حکم کیا دیا؟ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. فرمایا اگر تنہائی میں ملا کرو تو ایک دوسرے کو کیا لا خیر فی کثیر من الا من امر بصدقۃ، ایک دوسرے کو صدقے کی ترغیب دیا کرو. من امر بصدقۃ او معروف، کسی بھی نیکی کا حکم، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا حکم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. فرمایا جس نے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے قرآن و سنت سے، جس طرح اللہ نے ہم پہ نماز اور روزے کو فرض کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فرض کیا ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہوں، ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جس سے بدگمانیاں پھیلتی ہوں، لڑائیاں پھیلتی ہوں، اور ہر اس کام کو معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کی جائے جس سے آپس میں نفرتیں ختم ہوتی ہوں، آپس میں محبتیں پھیلتی ہوں.